بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ انہیں راستے میں ایک شخص ملا اور کہنے لگا، حضرت مجھے اجازت دیں، میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم بھی آ جاؤ۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ ان کے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہونے کے قریب تھا، تو ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے آرام کیا۔ انہیں بھوک ستانے لگی تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا، حضرت 2 درم ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، میرے پاس 1 درم ہے، یہ لو اور ساتھ والے گاؤں سے جا کر روٹیاں لے آؤ۔ وہ شخص گیا، ان 3 درم سے اسے 3 روٹیاں ملی۔ وہ واپس آ ہی رہا تھا کہ اس نے سوچا، میرے 2 درم تھے اور ان کا 1 درم تھا، اس لیے میری 2 روٹیاں بنتی ہیں، اپنی 1 یہاں ہی کھا لیتا ہوں تاکہ ان میں سے دوسرا حصہ نہ بنے۔ چنانچہ اس نے وہ روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، کتنی روٹیاں آئیں؟ اس شخص نے کہا، 2 روٹیاں آئیں۔ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی کہا، چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ روٹیاں کھا لیں۔ دوبارہ سفر شروع کیا تو چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا۔ دریا پر نہ کوئی کشتی تھی اور نہ پل تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت اب ہم آگے کیسے سفر کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ میں بسم اللہ پڑھ کے اپنا قدم دریا میں رکھتا ہوں، میرا دامن تھام کر میرے قدم پر قدم رکھو، تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بسم اللہ کہہ کر چل پڑے، وہ شخص بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ دونوں دریا پر سے چلتے ہوئے اس طرح پار ہو گئے کہ ان کے پاؤں کے تلوے بھی گیلے نہ ہوئے۔ جب وہ دریا سے پار پہنچ گئے تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، ہم نے بغیر پل اور بغیر کشتی کے دریا پار کر لیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا ایمان تازہ ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں میرا ایمان بہت بڑھ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی ابھی تم نے بڑائی بیان کی ہے، سچ سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص پہلے تو بڑا حیران ہوا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 3 روٹیاں آئی تھیں، لیکن پھر وہ مکر گیا اور کہنے لگا، نہیں حضرت 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اپنا سفر شروع کیا۔ اب جب کھانے کا وقت ہوا، پھر بھوک لگ گئی۔ اب ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو بچا ہی نہ تھا، پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ دور درختوں سے ایک ہرنوں کا جھنڈ آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ خود چل کر ان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، پکا کر دونوں نے خوب کھایا، پھر ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں دوبارہ جڑیں، ان پر گوشت آیا، وہ ہرن پھر سے صحیح سلامت زندہ ہو گیا اور چل کر جنت میں چلا گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ وہ کسی مردے کو بولتے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حکم سے زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فرط جذبات میں کہنے لگا، بے شک آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں، اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ ایک ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں پھر سے جڑ گئیں اور وہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اسی اللہ کے واسطے دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو وہ شخص پھر سے مکر گیا کہ حضرت میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ آپ پھر سے خاموش ہو گئے اور اپنا سفر پھر سے شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ 3 اونٹ
سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا کیونکہ وہ ایک لالچی شخص تھا۔ کہنے لگا حضرت یہ سونے کی اینٹیں ہماری تو قسمت ہی کھل گئیں، اور کہنے لگا اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ہم 2 ہیں، اینٹیں 3 ہیں، ایک تو دونوں کو آ جائے گی، تیسری کو کیا کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور نادم سا ہو کر بولا حضرت وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی، مجھے معاف کرنا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کتنا لالچی شخص ہے۔ وہ اللہ کی قدرت دیکھتا رہا اور جھوٹ بولتا رہا۔ آپ علیہ السلام اس کے اس رویے سے بہت ناراض ہوئے اور اسے وہیں چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ اس شخص نے بھی آپ کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے سونے کی اینٹیں زیادہ عزیز تھیں۔ اب وہ شخص ادھر بیٹھا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان کو گھر کیسے لے کر جانا ہے کہ اچانک 2 ڈاکو آ گئے۔ ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ایک اکیلا آدمی اور 3 سونے کی اینٹیں۔ انہوں نے اپنی تلواریں نکالی اور اس کو مارنے لگے تو اس لالچی شخص نے کہا رکو رکو، مجھے نہ مارو، ہم 3 ہیں، یہ اینٹیں بھی 3 ہیں، لہذا یہ ایک ہم تینوں لے لیتے ہیں۔ اس طرح ڈاکو مان گئے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر ان تینوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ پہلے کچھ کھا لیا جائے، پھر اینٹوں کو لے کر چلے جائیں گے۔ چنانچہ ان ڈاکوؤں میں سے ایک کچھ دور وہاں سے کھانا لینے چلا گیا۔ پیچھے یہ جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم کھانا لانے والے کو قتل کر دیں اور یہ سونے کی تینوں اینٹیں ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اس طرح ہمارے پاس سونا زیادہ آ جائے گا۔ چنانچہ اس بات پر دونوں کا اتفاق ہو گیا کہ جیسے ہی وہ شخص واپس آئے گا اس کو ہم دونوں قتل کر دیں گے۔ ادھر وہ شخص جو کھانا لینے گیا تھا وہ بھی یہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ اس کھانے میں زہر ملا دوں اور ان دونوں کو مار دوں، اس طرح ساری کی ساری اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور اس طرح وہ کھانے میں زہر ملا کر آ گیا۔ جیسے ہی ان دونوں کے قریب آیا انہوں نے اس سے کھانا لیا اور اس پر تلوار کا وار کر دیا اور اسے قتل کر دیا، اور بڑی خوشی سے انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھاتے ہی وہ دونوں بھی گر پڑے اور تڑپ تڑپ کر دونوں مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی پر جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور سونے کے اینٹیں بھی ادھر ہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، یہ اپنے چاہنے والے کو ایسے ہی دھوکہ دیتی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی حال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔